من زكاها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا میرے واجب احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا عنوان گفتگو ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ تحقیق فلاں پا گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر نفس کی پاکی کا ذکر فرمایا، نفس کی خباثتوں کا ذکر فرمایا، نفس کی تباہ کاریوں کا ذکر بھی فرمایا۔ بہت سارے آستانوں پہ جائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تزکیہ نفس کی تربیت کروائی جاتی ہے۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ اصلاحی موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں، تقریریں میں نے ساری عمر میں بڑی کی ہیں الحمدللہ۔ اب مجھے ضرورت ہے تزکیہ نفس پہ اصلاحی بات کرنا، تاکہ میرے جانے کے بعد میرے لیے کچھ ذریعہ آخرت بن سکے۔ ہمارے ہاں تزکیہ نفس کا اول تو نام کوئی نہیں لیتا، نہ مدارس میں نہ مساجد میں، تو سوچو ہی نہ، ہماری مسجدوں میں بالکل ذکر نہیں کیا جاتا۔ ایک فرقہ میں نے دیکھا ہے، اس فرقے میں تزکیہ نفس پہ بہت توجہ دی جاتی ہے، ایک فرقہ ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہم نہیں۔ یہ میں آپ کو لوگوں کی سوچ کی بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کو کتنا سمجھا ہے ہم نے، دوسرے لوگوں نے، اور عمل کی دنیا میں ہم نے کتنی محنت کی ہے، ہر بندہ یہ سوچ، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر تزکیہ نفس کا ذکر کیا، اور میں نے عرض کیا ہمارے مدارس میں تزکیہ نفس پہ کوئی تعلیم نہیں، ہماری محافل میں تزکیہ نفس پہ کوئی تعلیم نہیں، ہماری مسجدوں میں تزکیہ نفس پہ کوئی تعلیم نہیں۔ یہ جس دور میں فرید الدین اور نظام الدین بنتے تھے، کیا اس دور میں مسجدیں نہیں تھیں؟ اس دور میں بھی مدرسے تھے، اس دور میں بھی شیخ کامل تھے، اس دور میں بھی علماء تھے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس دور میں تزکیہ نفس کا جذبہ اپنے بام عروج پہ تھا، کہ جس دور میں کوئی بختیار کاکی بنتا ہے، کوئی نظام الدین پیدا ہوتا ہے، کوئی فرید الدین بنتا ہے، کوئی احمد صابر پیا بنتا ہے، یہ دور گزرا ہے۔ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں تزکیہ نفس ایک بہت، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگ اس کو خشک موضوع سمجھتے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ اگر کسی نے 10-20 لاکھ لگوا کے ایک محفل انتظام کیا، وہ بڑی محفل پاک،
وہاں پہ جا کے میں تزکیہ نفس پہ تقریر شروع کروں گا تو مجھے بٹھا دیں گے جی رہنے دیں، اس اچھائی کی سانو ضرورت نہیں۔ اور اس کے مشکل ہونے میں شک کوئی نہیں ہے، بہت مشکل موضوع ہے، پہلے خود سمجھنا پھر آگے سمجھانا، اور تلوار سے باریک راستے پہ چلنا، ہاں، اور تلوار کی نوک سے لے کے ابتدا تک اس کی تیزی جیسے مرحلے سے گزر کر کے اس موضوع کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ پوری تقریر ہے کہ جس میں نعرہ کوئی نہیں لگاتا، نعرہ کوئی نہیں لگاتا، یہ پوری تقریر ہے جس میں سبحان اللہ بھی کوئی نہیں کہتا، یہ پوری تقریر ہے کہ جس میں لوگوں کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ یہ تزکیہ نفس کی بات ہے کہ جو پیر مرید کو سنانے کو تیار نہیں ہے، اور آج کا مرید اپنے پیر سے یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ عوام اپنی من پسند اچھے خطیب سے یہ تزکیہ نفس سننے کو تیار نہیں ہے۔ خطیب کو بھی سر درد لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنانے کو تیار نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ 10 دن پڑھنا ہے، پھر جا کے یہ آدھا گھنٹہ بیان ہونا ہے۔ اچھا جی، ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا نہیں ہے، موضوع نیا ہے، لفظ نیا نہیں۔ سنا ہے آپ نے تزکیہ نفس، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ نے اس میں تزکیہ نفس کا ذکر کیا ہے، قد افلح من زکاہا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نجات اس کو دے دی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا، کامیابی پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اچھا جی، یہ نفس کیا ہے جی؟ پورے مجمع سے کسی بندے کو، کسی بچے کو، نوجوان کو پتہ ہے تو بتائے یہ نفس کیا ہے؟ اپنی خواہش کو مارنا، خواہش کو مارنا، وہ تو ایک عمل ہو گیا نا صفائی کا، یہ نفس کیا ہے؟ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ نفس دل کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور شریعت پاک میں، احادیث میں روح کو بھی نفس کہا گیا ہے، روح کو بھی نفس، جان کو روح، یہ نفس کہا گیا۔ دل کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں خواہشات، تمنائیں، ان کو بھی نفس کہا گیا ہے۔ لیکن اکابر مفسرین اور علماء کا جو موقف ہے اس پر، جو انہوں نے تعریف بیان کی ہے کہ نفس کس کو کہتے ہیں، ہر بابا جی نفس کو پاک کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن بار بار نفس کو پاک کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم ہر دوسرے دن پاک صاف کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے پاس بڑھاپا ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ اللہ ان کپڑوں کا ذکر نہیں فرما رہا، وہ نفس کا ذکر فرما رہا ہے، اسے صاف کرنا ہے۔ وہ نفس کیا ہے؟ لو جی، نفس کیا ہے؟ ایک امام ملا علی قاری فرماتے ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ الجسد کثیف، جسم جو ہے وہ کثیف شے ہے، جسم کیا ہے؟ والروح لطیف، روح کیا ہے؟ لطیف ہے۔ اب دیکھیں امام ملا علی قاری کی مجھے اس میں جو تقسیم ہے وہ پسند آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جسم جو ہے یہ کثیف ہے، روح جو ہے یہ لطیف ہے۔ کہتے ہیں نفس ان دونوں کے درمیان تیسری چیز ہے، جسم بھی علیحدہ، جسم بھی علیحدہ، روح بھی علیحدہ۔ وہ فرماتے ہیں نفس ان دونوں کے درمیان تیسری چیز ہے۔ کیا جی؟ تیسری چیز ہے نفس۔ نفس خواہش،
ایک خواہش جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا برا کرنے کی، وہ سمجھ لو کہ آپ کے نفس کی صدا ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے جو بزرگوں نے عرض کی ہے کہ توجہ کرنی آپ نے۔ نفس کیا ہے؟ روح اور جسم کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے کہ جو ہمارے جسم میں خواہش کے طور پہ پروان چڑھتی ہے، ایک تمنا، ایک خواہش، اور 80% وہ خواہش برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ 80% وہ خواہش ہمیں کدھر لے کے جاتی ہے؟ برائی کی طرف۔ جب ہم اس کو پاک کریں گے، ابا جی جب اس نفس کو ہم پاک کریں گے، پاک کرنے کا طریقہ بھی قرآن میں بیان کیا، پاک کرنے کا حکم بھی قرآن نے دیا۔ ٹھیک ہے، ایک نفس ہے، وہ خواہش ہے کہ جو جسم اور روح کے درمیان ہے، جو ہمیں برائی پر تیار کرتی ہے، برائی پر تیار کرتی ہے۔ روح تو پاک ہوتی ہے، روح تو پاک، ٹھیک۔ وہ کون ہے کہ جس نے ہم سے چوری کروائی؟ وہ کون ہے کہ جس نے ہم سے جھوٹ بلوایا؟ وہ کون ہے جس نے شراب پینے پہ آمادہ کیا؟ وہ کون ہے کہ جس نے ہمیں گانا سننے پہ تیار کیا؟ وہ کون تھا کہ جس نے ہمیں بد نظری کرنے پہ تیار کیا؟ معاذ اللہ، وہ کون ہے کہ جس نے ہر برا فعل کرنے پہ تیار کیا؟ جسم جو تھا، یہ جسم جو ہے، یہ تو اس نے اپنے خلیفہ اول کو عزت دیتے ہوئے یہ نفس اپنے یہ جسم اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ تو جو ہے روح جو ہے وہ اس کا امر ہے، اس کا امر بھی پاک، اور جس کو وہ ہاتھوں سے نکھارے وہ بھی پاک۔ اب تیسرا کوئی درمیان میں ہے کہ جو ناپاک ہے؟ جو کرنی آپ نے یاد پہلے کہا، میں نہیں کیا کسی نے سبحان اللہ کو، مجھے پتہ ہے اس پہ لوگ جاگتے رہے، وہی میرے لیے کافی ہے، اس پہ سو جانا سارے رضائیاں لائے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، باقی کہنا کوئی نہیں اس موضوع ہے۔ اب دیکھیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک جسم ہے، یہ اس نے تخلیق کیا تھا، کس لیے تخلیق کیا تھا؟ اپنی عبادات کے لیے۔ ہاتھ بنائے تھے، آنکھیں بنائی تھی اپنی قدرت کے جلوے دکھانے کے لیے۔ یہ آنکھیں تو اس نے بنائی تھی اپنا کلام پڑھنے کے لیے، اور قیامت قبر و حشر میں اپنے دیدار کے جلوے ہمیں نصیب فرمانے کے لیے۔ یہ زبان تو اس نے بنائی تھی ہم اپنا ذکر کروانے کے لیے۔ یہ دل تو اس نے بنایا تھا ادھر بسیرا کرنے کے لیے۔ یہ پاؤں تو اس نے بنائے تھے خیر کی طرف چل کے جانے کے لیے۔ یہ کان تو اس نے بنائے تھے اپنا کلام سنانے کے لیے۔ یہ دماغ تو اس نے بنایا تھا اس کی یادوں میں مگن رہنے کے لیے۔ پھر یہ تیسرا کون ہے جو برائی کروا رہا ہے؟ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، درمیان میں تیسری چیز ہے۔ کسی بڑے سے بڑے پیر سے، کیونکہ چھوٹے پیراں تو لنگ گئی ہیں گلا، اگر کوئی بڑے سے بڑے پیر سے ملاقات ہو لے تو انہیں کہنا حضرت ذرا آپ بھی وضاحت کیجئے کہ یہ نفس کیا چیز ہے۔ قرآن نے کھلے لفظوں میں اللہ نے فرمایا۔ تو ایسا سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اب دیکھیے جی، اس پر بات کرتے ہوئے قرآن کے بہت بڑے مفسر حضرت امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں، النفس بطبعها کثیرۃ المیل الی الشہوات۔ یہ نفس ہے کہ جس نے تیار کیا باڈی کو، ہمارے جسم کو کیا کیا؟ ہمارے دماغ کو اس نے میسج دیا، دماغ کو پیغام آیا یہ ایک برا کام کرتے ہیں، یہ ایک برا کام کرتے ہیں۔ کس نے؟ نفس نے تیار کیا کس کو؟ ہمارے، جو اس کی یادوں کے لیے تھا، جو کس کے لیے بنایا تھا؟ ہاں،
اس نے ہماری آنکھ کو تیار کیا کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو، یہ آنکھ تو اس نے بنائی تھی اپنے جلووں کو پانے کے لیے۔ ہاں بابا جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ زبان تو رب نے بنائی تھی اپنے ذکر و اذکار کے لیے۔ کوئی شیطان درمیان میں موجود تھا کہ جس نے آنکھ کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا، جس نے دل کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا، جس نے ہمارے کانوں کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا، اور کثیرۃ المیل الی الشہوات، اور گندی شہوات کی طرف ہمیں جو ہے وہ مرغوب کر دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے۔ وہ کون ہے جی؟ وہ نفس ہے۔ اب تیسرا قول سنیے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں النفس کلھا ظلمۃ، النفس کلھا ظلمۃ وسراجھا التوفیق۔ وہ فرماتے ہیں یہ نفس جو ہے نا یہ تباہی ہے۔ یہ نفس کیا ہے جی؟ بولیے کیا ہے؟ تباہی ہے۔ جب نفس اکڑا ہوا ہو، ہمارے اوپر وہ مسلط ہو، ہم اس کے سامنے عاجز ہوں، پھر وہ ہمیں 5 منٹ بھی کھانے کے بغیر گزارا نہیں کرنے دیتا۔ جب نفس پاؤں کے نیچے روندا جائے، پھر حضرت عثمان جیسا مرد جلی جو ہے وہ 40 دن بھی پانی کے بغیر گزار لیتا۔ نفس پاک ہو۔ کیا جی بابا جی کیا ہو؟ نفس کیا ہو؟ پاک ہو۔ نفس کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہو۔ نفس پاک۔ کہتے ہیں النفس کلھا ظلمۃ، یہ نفس جو ہے یہ تباہی ہے، ظلمۃ اندھیرا ہے، گمراہی ہے۔ چلو جی جہاں اندھیرا ہوتا ہے اس کمرے میں جب ہم نے جانا ہوتا ہے، چوئی صاحب ہم کیا کرتے ہیں؟ لائٹ آن کرتے ہیں، کیا روشنی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں النفس کلھا ظلمۃ، نفس کو جدھر سے بھی دیکھو گے یہ ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اگر اس کا نور چاہتے ہو تو اللہ سے توفیق طلب کرو۔ اللہ کی رحمت کی توفیق جو ہے وہ ظلمت کی دنیا میں سراج نور بن جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فرید الدین گنج شکر نام رکھنے سے کوئی فرید الدین بن جاتا ہے؟ بولیے یار، بولیے ذرا۔ ہاں کہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کے نام ہیں فرید الدین، لیکن کوئی بھی کہے گا کہ فرید الدین، کوئی اس کو یہی نہیں کہے گا بچے کو کہ یہ پاک وطن والا فرید الدین ہے۔ سب کو پتا ہے کہ وہ فرید الدین اور ہے، یہ فرید الدین اور ہے۔ وہ جو ہے نفس پاک کرو، اللہ فرماتا ہے نفس کو۔ اب دیکھیں جی 3 بڑی مخلوقات ہیں، کتنی جی؟ 3 بڑی۔ ایسے تو بے شمار مخلوقات ہیں نا، ہم گن ہی نہیں سکتے، لیکن 3 بڑی مخلوقات ہیں۔ پہلے فرشتے، پہلے کون؟ بولیے بولیے، سب سے پہلی مخلوق فرشتے، اس کے بعد انسان، جنوں کو نہیں لانا، ان کا اور معاملہ ہے۔ فرشتے، انسان اور حیوان۔ کیا جی؟ فرشتے، انسان اور حیوان۔ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اپنا نفس پاک کرو۔ ہمیں کیا فرمایا ہے؟ فرشتوں کو کیوں؟ فرشتوں میں نفس ہوتا ہی نہیں، فرشتوں میں نفس ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نے بکروں کو، بکریوں کو، بھینسوں کو، بھینسے کو، انہیں یہ نہیں فرمایا کہ اپنا نفس پاک کرو۔ کیوں؟ ان کے لیے نفس ضروری ہے۔ بولو تو صحیح یار، ان کے لیے کیا ہے؟ نفس۔ جانور کے لیے نفس ضروری ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اندر جائے یہ جو فرشتے، ان کے اندر عقل ہے،
علم ہے، حلم ہے، لیکن نفس نہیں ہے، جانور ہے، ان کے اندر نفس ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل نہیں ہے۔ توجہ کرنی آ رہا آپ نے؟ یعنی میں آسان کروں اس کو، فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے، عقل بھی ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے۔ فرشتوں کے اندر نفس، جانور کے اندر نفس ہے، عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، حلم نہیں ہے۔ انسان تیسری مخلوق درمیان میں کھڑا ہے جس میں نفس بھی ہے، عقل بھی ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے۔ اب یہ افضل کیسے ہے فرشتوں سے؟ ہاں، دل کر رہا ہے نا موضوع مزید سننے کو؟ کیا جی، حالانکہ اتنا مشکل موضوع سننے کو تیار کوئی نہیں ہوتا۔ فرشتے ہیں، ان کے اندر نفس نہیں ہے، لیکن انسان ان سے افضل، انسان ان سے افضل ہے۔ کب افضل ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ انسان کے اندر نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ فرشتے تو پاک ہیں، ان کے اندر نفس، برائی کی خواہش وہ پاک ہے، ان کو ایک طرف کریں۔ حیوان ہے، ان کے اندر خواہش ہے، شہوات ہیں ان کے اندر، لیکن عقل ماں بہن بیٹی کی تمیز جانور میں، بولیے ذرا، جانور میں کیوں کہ اس کے اندر خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ خواہش ہے، عقل۔ اللہ نے انسان کو نفس بھی دیا، عقل بھی دی کہ اگر عقل کا استعمال کر کے اس سے بچتا رہے گا، نفس کے واروں سے بچتا رہے گا، فرشتوں ساروں سے افضل بنتا رہے گا۔ اور اگر اس نفس کی مان کے ان کے پیچھے چلتا رہے گا تو یاد رکھنا تیرے سے زیادہ جانور کی حیثیت ہے، کہ اس کی تو مجبوری ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تجھے تو ہم نے ہر کام میں افضل بنایا۔ تیرا رزق تھا تو تیرا رزق افضل، تیرا وجود ہے تیرا وجود افضل، تیرا کلام ہے تیرا کلام افضل، تیرا لین دین ہے تیرا لین دین افضل، تیرا قد کاٹ بناوٹ چہرہ آواز سرور چہرہ رنگت ہر چیز افضل ہے۔ تو نے نفس کی مان کے اپنے درجے سے خود گرا ہے۔ اب اللہ ایسے انسان کو جانوروں سے بدتر بنا لیتا ہے۔ یہ تقسیم آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ کیا فرشتوں سے افضل کب ہوگا؟ فرشتوں سے، کیونکہ نفس بھی ہے عقل بھی ہے۔ فرشتوں سے افضل اس وقت ہے کہ جب اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس کو دبا لے گا، اپنے نفس پر کیا کرے گا جی؟ قابو کرے گا۔ اور اگر چھوڑ دے گا نفس کو، خواہشات کے پیچھے چلے گا، پھر وہ جانور بھی اس سے افضل ہے، کیونکہ وہ تو قیامت کے دن عذر پیش کرے گا، یا اللہ یہ کام غلط تھا، تو نے مجھے عقل ہی نہیں دی، میں نہ کرتا۔ انسان کیا کہے گا؟ انسان کیا کہے گا؟ یہ تو اللہ فرمائے گا نا تمہیں عقل بھی دی، شعور بھی دیا، پھر تو نے اپنے نفس کی مانی۔ نفس کیا تھا جی؟ جسم اور روح کے درمیان تیسری خواہش کا جذبہ ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ اب دیکھیے بزرگ فرماتے ہیں یہ جو نفس ہے نا، یہ بھی ایک حیوان کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک حیوان کی طرح۔ یار کتنا ضروری ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو جہاد ہے، سب سے بہترین جہاد جو ہے وہ اپنے نفس سے جہاد ہے۔ کیا جی؟ اپنے نفس سے جہاد ہے۔ یار ادھر ہمیں کوئی بات کر دے، ہم اپنے گھر سے اوزار اٹھا کے اس کو مارنے چلے جاتے ہیں۔ اس نے مجھے بات کر دی ہے، وہ یہ اندر بیٹھ کے اتنی تباہی کر رہا ہے، کبھی تو وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ نا، لے تو مجھے نماز سے روک رہا ہے نا، آج میں نے 5 پڑھ کے آنی ہے پوری۔ یہ ذلیل ہو جائے گا۔ نفس جو کہ کیا ہو جائے گا جی؟ ذلیل ہو جائے۔ اس کو ذلیل ہی کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا جی؟ ذلیل۔ ہمارے جو صوفیاء بزرگ کاملین اولیاء اللہ والے گزرے ہیں نا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نہیں مانی۔ تو جو کرو یار، ایک لمحے کے لیے بھی نفس کی نہیں مانی۔ ایک بزرگ ہیں، ان کو ایک غلام نے پوچھا، حضور یہ نفس کنٹرول میں نہیں رہتا، نفس خواہش
کبھی کسی برائی کی وہ کر لیتا ہوں، پھر دوسری برائی، پھر تیسری. یہ نفس اندر سے نا بڑا خراب کر رہا ہے کام. تو آپ مجھے آسان لفظوں میں سمجھا دیں کہ اس سے کیسے بچنا ہے. سامنے ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا. گدھا سمجھتے نا گدھا. آپ نے فرمایا وہ دیکھنا وہ بھی تیرے نفس کی طرح ہی ہے، وہ بھی تیرے نفس کی طرح ہے. اگر وہ اس کی مہار کو چھوڑ دے، اس کی لگام کو چھوڑ دے تو یہ کہیں ادھر کو نکل جائے گا یا ادھر کو نکل جائے گا. فرمایا بندے نے پکڑا ہوا نا، اب اس کے پیچھے 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 چل رہا ہے. کہنے لگا حضور دوسرا. آپ نے فرمایا ابھی اس پہ وہ چارہ کاٹ کے بوجھ ڈال دے گا، اس پہ بڑی گٹھڑی رکھے گا، پھر اس کو چھوڑ دے گا رسی کو. بوجھ ہے نا اوپر، تو اب پتہ کیا کرے گا، نیچے کو منہ کر کے منزل کی طرف مالک کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا. وہ مرید کہنے لگا حضور میرے لیے کیا حکم ہے، یہ تو گدھے کی مثال تھی، میں نے کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا تو بھی اپنے نفس پہ بوجھ ڈال. کہنے لگا حضور میں کیسے ڈالوں. فرمایا اس پہ 5 نمازوں کا وزن ڈال دے. ہاں اس پہ 5 نمازوں کا وزن ڈالو. صبح اٹھو نا اسے کو چل بھی قرآن پڑھنے لگا ہوں میں، اس پہ قرآن کا بوجھ ڈال دو، اس پہ روزوں کا بوجھ ڈال دو، تسبیحات کا بوجھ ڈال دو، استغفر اللہ کا وزن ڈال دو. اس پہ اتنے وزن ڈالو پھر یہ سر بھی نہیں اٹھائے گا. پھر بندہ مسجد میں ہوگا تو سجدے میں نظر آئے گا، گھر میں ہوگا تو قرآن پڑھتا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کیا موضوع تھا جی؟ تزکیہ نفس. نفس کو پاک کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ نفس کو پاک کرنا. یہ ہمیں قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا. پتہ کیوں؟ اندر وہ ساری سیاہی کس نے پھیلائی ہے؟ نفس نے. نفس نے کیا پھیلایا ہے؟ سیاہی، کالی سیاہی پھیلائی ہے، کالا کر دیا اندر سے. ہمیں نماز میں بھی دل نہیں لگتا. نماز میں بھی یار ادھر سلام پھیرو، ابھی دوسری مرتبہ ادھر کو سلام پھیرنے والے ہوتے ہیں، کئی بندے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں جلدی جلدی. وہ کون سی چیز ہے جو رکنے نہیں دے رہی مسجد میں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل مسجد کے اندر ٹھہرا رہتا ہے سکون سے. دنیا کے ہر عذاب ہوتا رہتا ہے، دنیا کے ہر کام ہوتے رہیں، لیکن مومن کا دل کہاں لگتا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا منافق کا دل جو ہے وہ مسجد میں آ کے بے قرار ہو جاتا ہے. جس طرح مچھلی تڑپتی ہے، منافق کا دل مسجد میں آ کے ایسے تڑپتا ہے کہ جلدی باہر چلو. نفس کہتا ہے باہر چل، کوئی خیر کی بات نہ اندر آ جائے. اندر تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جی اللہ نے فرمایا قد افلح، فلاح پا گیا. فلاح کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ حی علی الفلاح کہتے ہیں نا، آؤ فلاح کی طرف آؤ. ساری مسجد میں جتنے نمازی، یہ فلاح کا معنی کیا ہے؟ فلاح کا معنی یہ کامیابی تو آپ کہہ رہے ہیں نا. یہ عربی کے اندر جو لفظ ہے فلاح، اس کا معنی کیا ہے؟ فلاح. دیکھیے جی عربی کے اندر کسان کو کہتے ہیں فلاح. کیا جی؟ فلاح. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کھلنا. کیا ہوتا ہے جی؟ کھلنا یا کھولنے والا. فلاح کھولنے والا. کیا جی؟ کھولنے والا. عربوں کے اندر جس بندے کا یہ ہونٹ نیچے کا زیادہ نیچے ہو، اوپر کا زیادہ اوپر ہو، اس کو کہتے ہیں راجل فلاح، کہ کھلے منہ والا. کیا جی؟ اب فلاح کا معنی کیا ہوگا؟ کھول. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پائیں گے. پھر قرآن میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. فلاح کا معنی تھا کھلنا یا کھولنا. اللہ فرماتا ہے تم نفس کو پاک کرو، باقی دروازے تیرے لیے ہم کھول دیں گے سارے. تو جو ہے جی تو جو ہے نا قد افلح من زکاہا، یہ جس کا نفس پاک ہے. اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے کھولیں گے کیا؟ سارے در کھولیں گے، سارے دروازے. کیا کھولیں گے جی؟ بولیے ذرا کیا کھولیں گے؟ سارے دروازے. کب کھولیں گے؟ جب نفس پاک ہوگا.
اچھا اب اس پر پانچواں قول امام عبد الوہاب فرماتے ہیں النفس کا طفلی، یہ نفس بچے کی طرح ہے۔ نفس کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا یہ مشکل موضوع ہے، توجہ سے سننا آپ نے، لیکن فائدہ اس کا بہت ہے۔ النفس کا طفلی، یہ اندر جو خواہش ہے نا، نفس ہے، یہ بچے کی طرح ہے، یہ بچے کی طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچے کی سوئی جہاں پر اٹک جاتی ہے اس کی ضد ہوتی ہے کہ وہ کام ضرور کرنا ہے۔ نفس ہے النفس کالطفل، نفس بھی ہے بچے کی طرح، یہ ہمیں پکا تیار کرتا ہے کہ یہ گناہ ضرور 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 کرنا ہے۔ اب دیکھیے بچہ اگر ضد کرے، بچہ اگر، آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے ہوں شرارت کرتے ہوئے جا کے، یہ مثال کے طور پہ سامنے یہ بجلی کے سوئچ ہیں نا، ان میں سوراخوں میں انگلی دینا شروع کرتے ہیں کہ نہیں دینے، کرتے ہیں نا کوشش۔ اب ماں لگاتی ہے ایک تماچا، ایک تھپڑ لگاتی ہے آہستہ سے، منع کرتی ہے، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ اس کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے۔ بچے کو یہ خبر نہیں ہے کیونکہ عقل سے آ رہی ہے، اس کو یہ شعور نہیں ہے ابھی کہ اس سے میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ولیوں نے فرمایا النفس کالطفل، نفس ہے بچے کی طرح۔ جب بچے کو نہیں پتا کہ وہاں انگلی لگانے سے جان جا سکتی ہے، اسی طرح نفس کی ماننے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام کرنے سے میرا ایمان جا سکتا ہے۔ اب اس بچے کو ادھر میں انگلی ڈالنے سے کس نے روکا؟ بولیے بولیے ذرا، کس نے؟ ماں تھی محسنہ، ماں کیا تھی؟ محسنہ، وہ زحمت نہیں دینا چاہتی، وہ ہمیں عافیت دینا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں ہے رحمت۔ بولیے یار کہاں بات کر رہا ہوں میں، اس کے دل میں ہے رحمت۔ ماں کو گوارا نہیں ہے کہ بچہ انگلی ڈالے اور جان جائے، ماں کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اب نفس تھا ہمارے اندر، جس طرح بجلی ہے ہمارے گھر میں، لیکن ہم نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہے۔ غلط استعمال کرو گے تو جان، بولو تو صحیح نہ یار، جان جا سکتی ہے۔ نفس ہے ہمارے اندر، اس کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ اگر اس کو چھیڑ خانی کی تو جان نہیں، ایمان جا سکتا ہے۔ اب ماں نے بچے کو لگایا تماچا، اب دیکھو وہ بچے کے نقصان کے لیے تماچا مارا ہے کہ فائدے کے لیے؟ بتاؤ یار، کس کے لیے؟ بچے کے فائدے کے لیے۔ اب بندہ مومن جب نفس کی گرفت میں آ جاتا ہے، جب بچے کو ماں تماچا مارتی ہے، کیوں مارا ہے؟ اس کے فائدے کے لیے۔ یہ جو گرمی میں صبح آپ کی آنکھ نہیں نہ کھل رہی فجر کے وقت، مسجد میں اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، وہ ہمیں تنگی دینے کے لیے نہیں بلا رہا، عافیت دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ کس کے لیے بلا رہا ہے؟ عافیت۔ اب میں آج 20 منٹ لیٹ آیا، صرف میں 2 منٹ آپ کے لوں گا، توجہ کیجیے گا۔ اب دیکھیں بچے کو تکلیف ہوئی، بظاہر ماں نے تھپڑ مارا، بظاہر ماں نے تماچا مارا، لیکن ماں اس کو کیا دینا چاہتی تھی؟ فائدہ۔ توجہ کر رہی ہیں؟ فائدہ دینا چاہتی تھی نا، اس لیے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ جو 5 نمازیں پڑھو، نگاہیں نیچی رکھ کے چلو، لقمہ حلال کھاؤ، تسبیحات بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، توفیق ہے عمرہ بھی کرو، زبان سے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، برائی نہ سنو، برائی نہ سوچو، دل میں برائی کا وسوسہ نہ آنے دو۔ یہ جو رب اتنی ساری شرطیں لگا رہا ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارے نقصان کے لیے نہیں لگا رہا۔ یار ماں ایک بچے کو بچا لیتی ہے، ایک تماچا لگا کے بچے کو بچا لیتی ہے۔ ماں کے دل میں رحمت ہے، ماں رحمان نہیں ہے، جو ہمیں بچانا چاہ رہا ہے وہ رحمان ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ رحمان ہے۔ بس آپ نے
اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ نے پہلے آنا کرنا ہے. انشاءاللہ. اگلے جمعے انشاءاللہ اس کی دوسری قسط بیان کریں گے، یہ تزکیہ نفس کیا ہے انشاءاللہ. آج شروع کیا ہے. اب جتنی باتیں آپ نے سنی ہے نا، یہ نفس کی تعریف، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ نور اترے گا. وما علیہ الا البلاغ. سنتے تھا فرمانا.